کیا پاکستان میں اس وقت کوئی ایسا شخص ہے جو شہباز شریف سے، مریم نواز سے، سرفراز بگٹی سے، مراد علی شاہ سے، سہیل آفریدی سے یہ پوچھ رہا ہو کہ آپ نے اقتدار میں آنے کے بعد کتنے اسکول، کتنے کالج، کتنے ہاسپٹل، کتنی یونیورسٹیز بنائیں، یا ان اسکولز میں، ان کالجز میں جو معیار تعلیم ہے وہ کیسا ہے؟ آپ نے ملک میں ماڈرن سائنسز، اے آئی، روبوٹکس، اسپیس سائنسز، کینسر ریسرچ اور اس طرح کے کتنے جدید علوم داخل کیے؟ پاکستان میں موبائل مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے یا نہیں؟ پاکستان میں کمپیوٹر مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے یا نہیں؟ اگر اور 5 7 یا 2 سال بعد دنیا میں کوانٹم کمپیوٹنگ کا دور آ جاتا ہے اور یہ والے کمپیوٹر سب کچرا ہو جاتے ہیں، تو پھر پاکستان اس ایج کے ساتھ کیسے سروائیو کرے گا؟ اور یہ کہ انگریز کے زمانے کی پٹڑی آج تک پاکستان میں کیوں بچھی ہوئی ہے؟ وہ جو ایم ایل ون ہم سنتے آ رہے ہیں وہ آج تک کیوں نہیں بن سکی؟ ساری دنیا کے ممالک، پورا یورپ ایک دوسرے کے ساتھ ریل سے کنیکٹڈ ہے۔ کیا پاکستان کی ٹرین ایران میں داخل ہو سکتی ہے؟ جی نہیں۔ افغانستان میں تو چلے ریل ہی نہیں ہے، لیکن اب وہاں پہ بھی بائی دی وے بن گئی ہے اور پاکستان کی نسبت جدید ریل کی پٹڑی ہے جس پر دنیا کا کوئی بھی ملک کی ریل گاڑی وہاں چل سکتی ہے۔ اگرچہ انہوں نے ابھی اپنی بارڈر سے ریل کو کنیکٹ نہیں کیا، لیکن ایران نے تو اپنے بارڈر سے ریل کو کنیکٹ کیا ہے۔ ہمارا ریل کی پٹڑی ایران کے بارڈر تک جاتی ہے لیکن ہماری ریل نہیں جاتی۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہماری ریل پرانے زمانے کی پٹڑیوں پر چل سکتی ہے، جدید دور کی پٹڑیوں پر چل ہی نہیں سکتی۔ جب ایران کے بارڈر پر ہمارا سامان تجارت پہنچتا ہے تو وہ سارا ان لوڈ ہوتا ہے اور پھر ایران کی ریل پر اپلوڈ ہوتا ہے اور پھر وہ سامان آگے جاتا ہے۔ اسی طرح ایران سے اگر کوئی سامان بذریعہ ریل پاکستان آ رہا ہو تو وہ سارا بارڈر پر ان لوڈ ہوتا ہے، پھر پاکستان کی ریل پر سوار ہوتا ہے اور پھر آگے جاتا ہے۔ گویا پاکستان کی ریل کی پٹڑی انگریز کے زمانے کی ہے، جدید دور کے مطابق ہم ریل کی پٹڑی نہیں بچھا سکے۔ کوانٹم کمپیوٹنگ یا کینسر ریسرچ یا کووڈ جیسی مزید جو وائرسز جو انسان کے دروازے پر دستک دے رہے ہیں ان کی ریسرچ تو بہت دور کی بات ہے۔ پٹواری کا نظام ہم آج تک کمپیوٹرائز نہ کر سکے پورے ملک میں۔ ہم اپنی عدالتوں کا، ہم اپنی کیس فائلنگ کا سسٹم، ہم اپنے ایف بی آر کی آٹومیشن، ہم ملک میں کسی بھی قسم کی کوئی بہتری، کوئی سٹرکچر ریفارمز نہیں لا سکے۔ چلیں یہ بھی دور کی بات، کیا ہمارے سرکاری ہسپتالوں میں، پرائیویٹ ہاسپٹلوں میں جو لوگ جاتے ہیں ان کو درست علاج مل جاتا ہے؟ جو بچے اسکولوں کالجوں میں جاتے ہیں ان کو درست تعلیم مل جاتی ہے؟ ظاہر ہے یہ سب کچھ پاکستان میں نہیں ہو رہا۔ جو لوگ تھانے جاتے ہیں وہ عذاب کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ اپنی کوئی چوری ڈاکے کی رپورٹ درج کروانے کی بجائے الٹا مصیبت پہ پھنس جاتے ہیں۔ چنانچہ پورے ملک میں گورننس جتنی بھی گری رہے اور معاشی شعبے میں جو پاکستان کی صورتحال ہے، جو ایکسپورٹس کے شعبے میں صورتحال ہے، جو ہماری انڈسٹریز تباہ ہیں، جو ہمارے نوجوان بے روزگار ہیں، جو ہمارے بچے آدھے تقریباً 2.5 کروڑ سے زائد بچے پورے پاکستان میں آؤٹ آف سکولز ہیں، سکول نہیں جاتے، یہ سب تو کہیں پر ڈسکس ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا۔ کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ اس وقت اہل قوت پاور گریبنگ میں مصروف ہیں۔ پیپلز پارٹی کو اپنا حصہ چاہیے، نون لیگ کو اپنا حصہ چاہیے، اہل قوت کو، اسٹیبلشمنٹ کو اپنا حصہ چاہیے، ججوں بیچاروں کو بھی اپنا حصہ چاہیے، لیکن کوئی مل نہیں رہا۔ بہرحال سب کو اپنا اپنا حصہ چاہیے، سب کو اقتدار کی بندر بانٹ میں اپنا اپنا شیئر چاہیے۔ عوام، ان کے مسائل، ملک، اس کی ترقی کسی کے کہیں رڈار پر موجود ہی نہیں ہے، کسی جگہ ڈسکس ہی نہیں ہو رہی۔ جو ہو رہا ہے تو وہ صرف زوال ڈسکس ہو رہا ہے، زوال نوٹ ہو رہا ہے۔ جو نیشنل ڈیولپمنٹ کا شعبہ ہے وہ ہر جگہ روبہ زوال ہے، چاہے ہماری ایکسپورٹ ہو، چاہے ہماری اکانومی ہو، وہ سب جگہ روبہ زوال ہے۔ اور ہمیں کچھ جغادری قسم کے، نام نہاد قسم کے وزراء آج بھی قومی اسمبلی میں تقریروں میں یہ بتا رہے تھے ریمیٹنسز پاکستان میں ریکارڈ آ گئی۔ جب آپ مہنگائی پاکستان میں ریکارڈ کر دیں گے، جب آپ بے روزگاری پاکستان میں ریکارڈ بڑھا دیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ جو بیرون ملک موجود پاکستانی ہیں وہ اپنے پیاروں کو زیادہ پیسے بھیجیں گے، بھلے وہ پیسے خیرات کی مد میں بھیج رہے ہوں، اپنے اقربا کو، بھلے وہ اپنے گھر والوں کو سپورٹ کرنے کے لیے بھیج رہے ہوں۔ اندرون ملک تو جب تمام بزنسز ٹھپ ہو جائیں گے تو بیرون ملک سے ریمیٹنسز بڑھ جائیں گے۔ اس میں آپ نے کیا کیا؟
آپ نے ریونیو کلیکشن بڑھا لی ہے، آپ نے ایکسپورٹس بڑھا لی ہیں، آپ نے کوئی پاکستان میں بجٹ کو سرپلس کر دیا ہے. ظاہر ہے آپ نے ایسا کہیں پر کچھ بھی نہیں کیا. آپ نے کیا آئی ایم ایف کے پاس جانے کی اب ضرورت نہیں رہی پاکستان کو؟ دوست ممالک سے اب ہم درخواست نہیں کر رہے کہ وہ ہمارے بینکوں میں اپنے کچھ پیسے رکھ دیں؟ کیا یہ سب کچھ ہونا بند ہو گیا ہے؟ ظاہر ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. چنانچہ نہ تو گورننس بہتر ہوئی ہے، نہ اس کے امکانات ہیں، نہ ایسی کوئی اسٹرکچرل ریفارمز اس وقت کسی جگہ زیر بحث ہیں. اس وقت ملک میں آئین قانون جو بات جہاں بھی زیر بحث ہے وہ صرف یہ ہے کہ آرمی چیف کو کتنا حصہ ملے گا اقتدار میں، طاقت میں، وزیر اعظم کو کتنا ملے گا، صدر کو کتنا ملے گا، نون لیگ کو، پیپلز پارٹی کو، کس کس کو کتنا کتنا شیئر ملے گا طاقت میں. عوام ان کے مسائل کسی جگہ فوکس میں ہی نہیں ہیں، اور پاکستان کے عوام میں اب اتنی طاقت بھی نہیں ہے کیونکہ وہ روزی روٹی پہ الجھے ہوئے ہیں. وہ اب ایک ہی کام کر سکتے ہیں، یا وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ رات کو روٹی پکے گی یا نہیں، یا وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ طبقہ اشرافیہ میں یہ جو طاقت کو اپنے ہاتھ میں مرتکز کر کے ان کا مزید قیمہ کر رہا ہے صبح دوپہر شام، تو اس کے ہاتھ کس طرح روکنے ہیں. ظاہر ہے وہ یہ روکنے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ اگر ان کے خلاف کسی جد و جہد میں شامل ہوں گے تو ان کے گھر میں رات کو روٹی نہیں پکے گی، ان کے بچے بھوکوں مریں گے. چنانچہ بہت کامیابی سے مکمل قبضہ پاکستان پر طبقہ اشرافیہ کا ہو چکا ہے، اور اب کوئی چانس کوئی بدقسمتی سے دور دور تک کہیں نظر بھی نہیں آ رہا کہ کوئی آپ کو غریب کا، فقیر کا، مجبور کا سروائیول ہوتا نظر آئے، ماں سوائے کسی ایسی سچویشن کے جو بنگلہ دیش میں، کوئی سری لنکا میں، یا کسی بھی اور ایسے ملک میں پیدا ہوئی. اللہ نہ کرے کہ پاکستان کسی پرتشدد فیز میں داخل ہو، لیکن کم از کم پوری تندہی سے، پوری ایمانداری سے پورا کا پورا ایلیٹ، پورے کا پورا طبقہ اشرافیہ کوشش میں ضرور لگا ہوا ہے.